بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ چلتے ہیں اب تک کی اہم نیوز کی طرف۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایک فیک نیوز پہ جو کہ پارلیمنٹ دی کتالونیہ کی طرف سے پھیلائی گئی اور اس پہ وضاحت آئی ہے کہ یہ بالکل سچ نہیں ہے۔ وہ نیوز کچھ اس طرح سے تھی کہ امیگرینٹس کے بچوں کو 23 سال سے کم عمر کے بچوں کو جو ہے وہ ایودہ پارلیمنٹ دی کتالونیہ نے پاس کی ہے، لیکن اس کے بالکل بھی حقیقت کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ اس فیک نیوز پہ وضاحت کی گئی ہے کتالونیہ کی طرف سے کہ یہ خاص پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے جو کہ الیکشن لڑنا چاہتی ہے اور امیگرینٹس کی اور اس وقت کی کتالونیہ کی موجودہ حکومت کے درمیان مسئلے مسائل پیدا کروانا چاہتی ہے اور اس میں سے اپنے ووٹ کھینچنا چاہتی ہے کتالان لوگوں کے۔ اس وجہ سے اس نیوز کو فیک کو پھیلایا گیا۔ اس نیوز کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ خود بھی کلک کر کے اس کی وضاحت پڑھ سکیں گے۔ ڈیٹیل کے ساتھ اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ نیوز فیک ہے اور اس پہ بالکل بھی اعتبار نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ سوئٹزرلینڈ میں اور ڈنمارک میں کافی بڑے پیمانے پہ احتجاج شروع ہو چکا ہے کہ وہاں پہ جو انہوں نے کرونا پاسپورٹ کا نیا جو ہے اعلان کیا ہے کہ وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس پہ کرونا پاسپورٹ کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو وضاحت کرتا چلوں۔ کرونا پاسپورٹ کچھ اس طرح ہے کہ وہی لوگ ٹریول کر سکیں گے، وہی لوگ جو ہیں وہ ان کو استثناء حاصل ہوگا لاک ڈاؤن کا جن کے پاس یہ کرونا پاسپورٹ ہوگا، مطلب جنہوں نے کرونا کی ویکسین لگائی ہوگی وہی صرف اور صرف ٹریول کر سکیں گے، وہی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں گے۔ سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک کے لوگوں کو سب سے زیادہ جو ہے وہ سویلائز سمجھا جاتا ہے، لیکن اپنے حقوق کے سلسلے میں وہ ہمیشہ پیش رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دو ممالک میں بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آزادی کے خلاف ہے، ہم اس کو نہیں مانتے پاسپورٹ قانون کو، اور یہ کرونا پاسپورٹ کا جو قوانین نئے لانچ کرنے جا رہے ہیں اس کو، اور یہ بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے۔ اس پہ اب آنے والے وقت میں حکومت اس پہ کیا رد عمل دیتی ہے یہ آنے والے وقت میں مزید پتہ چلے گا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ نیوز شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے برطانیہ کی طرف سے کہ برطانیہ نے ایک بہت اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ برطانیہ میں اس وقت تقریباً 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ کے قریب لوگ ایسے ہیں جو کہ اللیگل لائف گزار رہے ہیں، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو 15 سال 18 سال سے اللیگل ہیں اور امنیسٹی کا انتظار کر رہے ہیں، امیگریشن کا انتظار کر رہے ہیں جو ابھی تک اوپن نہیں ہوئی۔ انگلینڈ میں سب سے بڑا مسئلہ ویکسین لگانے کے بعد یہ تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر لوگوں کو ویکسین نہیں لگائی جاتی تو ویکسین نارمل عوام کو لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو کرونا ہو جاتا ہے تو وہ اتنی بڑی آبادی ہے تو اس میں برطانیہ کے پورے معاشرے کو دوبارہ خطرات لاحق ہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے امنیسٹی کا اعلان کیا ہے، امنیسٹی پیپروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اور صرف کرونا وائرس کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ جن جن لوگوں کا کرونا وائرس ہم لگاتے ہیں ان کا تمام ڈیٹا محفوظ رکھتے ہیں، لیکن اب گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اگر امیگرینٹس ایگری ہوں کرونا وائرس کی ویکسین لگوانے کے لیے تو ہم ان سے ان کی شناخت نہیں پوچھیں گے، ہم ان سے ان کے ڈاکومنٹس نہیں پوچھیں گے۔ جتنے اللیگل امیگرینٹس اس وقت یو کے میں ہیں وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں فری آف کاسٹ اور فری آف آئیڈینٹی، یعنی کہ ان کو اپنی آئیڈینٹی شو نہیں کروانی پڑے گی۔ بلا شبہ یہ ایک اچھی اناؤنسمنٹ ہے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں امیگرینٹس کو کافی زیادہ چارمنگ اپرچونٹی مل سکتی ہے، کیونکہ کافی زیادہ تشویش پائی جاتی تھی امیگرینٹس کے بیچ میں بھی کہ ویکسین ان کو کس طرح لگوائی جائے گی۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو ایک نئی تحقیق سامنے آئی ہے کرونا کو لے کے کہ کرونا کی وجہ سے دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کی موات نہیں ہو رہی، کرونا کے مریضوں میں مرنے کی دوسری سب سے بڑی ریشو ایک اور بھی نکلی ہے۔ یہ تقریباً جتنے بڑے ممالک ہیں جہاں پہ اس وقت کرونا سب سے زیادہ پھیلا ہے، جس میں USA، برازیل، انڈیا، انگلینڈ، فرانس، اٹلی، ان ممالک کا مشاہدہ کیا گیا۔ WHO نے باقاعدہ طور پہ تحقیقات کی ہیں جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کرونا وائرس کے جو مریض ہیں یہ صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے نہیں مر رہے، بلکہ یہ سیکنڈ جو بیماری سب سے بڑی ان کو لاحق ہوتی ہے وہ ہے نمونیا۔ ان کو نمونیا ہو جاتا ہے اور نمونیا کی وجہ سے بھی بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، جس کو کرونا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن اصل میں وہ کرونا کے مریض نہیں ہوتے بلکہ وہ نمونیا کے مریض ہوتے ہیں۔
کرونا ان کو تشخیص ضرور ہوتی ہے، لیکن کرونا سے اگر وہ ٹھیک ہو بھی جاتے ہیں تو نمونیا کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، لیکن زیادہ لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز نئی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔